ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے عذر بنائے ہوئے ہیں تکفیر کرنے کے لیے، کہ صحیح ہے ایک کا دکا کسی انسان سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، بڑے گناہ کا کام، اور لیکن یہ کہ وہ مسلسل کیے ہی جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مطلب وہ بہت ہلکا اس کو سمجھتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو حلال ہی کر لیا ہے، اس کو حرام سمجھتا کبھی تو وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتنہ تکفیر میں اچھا جواب دیا کہ ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض نہیں کہ کوئی ایک مرتبہ غیر شرعی حکم کر لے، چلو اس کو ہم کافر نہیں کہتے۔ جس نے جو ہے اپنا وطیرہ ہی بنایا ہوا ہے، وہ کرتا ہی غیر شرعی حکم ہے، کرتا ہی غیر شرعی حکم ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس کو حلال بنا لیا ہے، اور جس نے حلال بنا لیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، استحلال اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس کی کیا دلیل ہے، اور وہ کون سی کاؤنٹنگ ہے جس پہ ہم رکیں گے؟ یعنی 10 مرتبہ کرنے پر، 12 مرتبہ کرنے پر، 50 مرتبہ کرنے پر وہ کافر ہوگا، یا 2 مرتبہ کرنے پہ ہوگا؟ اس کا تو کوئی بھی حد بندی وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تمہیں یہ کون بتانے والا ہے جو اپنی طرف سے اصول نکال دیا کہ کتنی تعداد پر کرنے پہ وہ کافر ہو جائے گا؟ حالانکہ چاہے 100 مرتبہ کرے، جب تک وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا پھر وہ کافر نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جو حدیث میں کتنا ہے، زمین سے آسمان تک جو ہے گناہ بھرے ہوئے ہوں، اس کے آگے پیچھے اس کو کچھ نہ دیکھے وغیرہ، وہ ان کو حلال نہیں جانتا تھا، تو توحید اس کو فائدہ دے گی، وہ آخر جہنم سے نکل جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا وغیرہ۔ یہاں جو ہے ایک بندہ 70 مرتبہ دن میں گناہ کرے لیکن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر واپس سے مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو چاہے عمل کرے۔ ایسی کتنی حدیث ہیں، تو یہ تو ان کے خلاف جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کثرت سے کرے، اور ایک ان کا ایک اور بھی بہانہ ہے کہ اس کو ہلکا جان کے اس کی توہین کرتے ہوئے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہوئے کرے تو وہ کافر ہوگا، ورنہ اس سے ڈرتے ہوئے کوئی بڑی چیز سمجھتے ہوئے کرے گا تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ مختلف حالات اور کیفیات مومن کے دل کی بدلتی رہتی ہیں۔ آپ کو کیا معلوم، کوئی دل چیر کے تو نہیں دیکھا ہے؟ ذرا صحابی کو بھی کہا کیا تو نے کلمہ اس نے پڑھا، اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے؟ اس کی تو بہترین دلیل صحیح بخاری میں ہے۔ ایک جو ہے عبداللہ نام کے صحابی تھے، ان کو حمار ایسے مذاق میں گدھا بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے مزاحیہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہنسایا کرتے تھے ان کے مجلس میں آ کے، لیکن وہ شراب کے عادی تھے۔ ہر دفعہ ابھی ان کی دلیل کا توڑ ہے کہ وہ ہر دفعہ پکڑ کے لائے جاتے تھے، یعنی عادی تھے، کوئی کہا کیے جاتا ہے۔ اور صحابی نے بھی یہی کہا، عمر خطاب یا کسی نے، کہ یعنی تیرا بھیڑا کا رکھو، تجھے شرم نہیں آتی؟ یعنی ہر دفعہ پکڑ کے لایا جاتا ہے، تجھے پڑتی بھی ہے، مار وغیرہ حد لگتی ہے، پھر بھی تو پیتا ہے، پھر بھی تو پیتا ہے، اللہ کی لعنت ہے، اس طریقے سے کچھ کہا۔ تو حالانکہ یہ دلیل ہے نا کہ ہر بار بار وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ہلکا جانا ہوا ہے، نبی کی محفل مجلس میں بھی آتے ہو پھر بھی تم یہ حرکت کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شراب اس کے یعنی پیٹ میں ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، اس کی ایمان کی گواہی دی آپ نے، یعنی پتہ ہے مجھے یہ جو ہے کمزور ہے، گنہگار ہے وغیرہ، سب کچھ کرتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں دونوں میں فرق کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دل کا ایمان کا تجھے کیا پتہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کثرت سے بھی کرتا ہے، اور تم ان کے دیکھنے کے مطابق تو صحابی نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کو شاید کوئی ہلکا جانتا ہے وغیرہ، کہ بار بار کیوں کرتا ہے، اس کو بڑی چیز کیوں نہیں سمجھتا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے، جو اہل باطل ہیں ان کا تو یہی مسئلہ ہے نا، جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، کہ وہ پہلے ایک عقیدہ بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کو دلائل کسی طرح لانے پڑتے ہیں۔ ایک مسلمان مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں دن رات جو ہے دلائل تلاش کروں، کسی طرح تو کسی کو کافر ثابت کر سکوں وغیرہ۔ تکفیر کے مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے، میں تکفیری بن کے ثابت کروں، یا الٹا تمہاری خواہش ہو کہ کوئی کافر نہ قرار پائے، اچھا ہے وہ بچ جائے وغیرہ، وہ تو عید پہ ہو میں اس کو ہدایت کی طرف بلاؤں وغیرہ، تو وہ مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اتنے دلائل خوشی خوشی، اب اس کو کافر تکفیر سے بچا کے دکھاؤ، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے سلفیوں سے، اچھا میں اور دلائل لے کر آؤں گا، اب بتاؤ یہ تکفیر سے بچا نہیں بچا۔ تو یہ جو حکمران کے معاملات ہیں اس میں بھی یہ ایسے ہوتے ہیں، نام نہاد تکفیری حدیث کہلانے والے بھی آئے دن آپ کے پاس ایک نئی دلیل لے کر آئیں گے کہ یعنی اب بچاؤ نا اپنے حکمران کو وغیرہ، جیسے یہ صرف ہمارے اکلوتے کی ذمہ داری ہے۔ وہ عقیدہ تو تمہیں بھی اپنانا ہے اگر تم سلفی ہو، حکمران کے لیے عذر پیش کرنا وغیرہ، اس کی اطاعت کرنا، یہ ساری چیزیں تمہیں بھی اپنانی ہے، صرف مجھے ہی تو نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے اس کو صاف کرتا جاؤں، جو تم دلائل لے کر آتے جاؤ۔ تمہیں خود یہ جواب سوچنا چاہیے تھا، تم پوری کوشش کرتے ہو کہ کہیں سے دلائل گڑھ کے لاتے رہو، شبہات لاتے رہو کہ اب تو کافر ہو جائیں، تجھے سکون ملے کہ کسی طرح کافر ہو جائیں، تو یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جس کے لیے تم محنت اور تقاضا کرتے ہو۔ تو انہوں نے ذہن پہلے اس طرح بنا لیا، اب ان کو یہی دکھتے رہتے ہیں دلائل وغیرہ، کس طریقے سے ہم کافر ثابت کریں۔ جس طرح یہ قوم لوط والی مثال گزری، پہلے ہی اس نے ذہن میں بٹھایا ہوگا کہاں سے میں کوئی دلیل لے کر آؤں جو ہے
واقعات میں سے، قصوں میں سے، قرآن میں سے، سنت میں سے، کہ کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کی جو ہے شرک کے علاوہ بھی ان کی تکفیر کی گئی ہو، تو پھر اس طریقے سے وہ لے کر آتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے اس لوگ.